بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ماہر ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین بڑی محبت، شفقت اور بڑے ہی پیار سے پھولوں کی طرح اس کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ اپنی تمام خوشیوں کو قربان کر کے اپنے بچوں کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین بڑی ہی تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور انہیں جوان کرتے ہیں، اور بیٹا جوان ہونے کے بعد اپنے والدین سے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یا اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو کون سا ہمارے سر پہ احسان کیا ہے، یہ تو آپ کا فرض بنتا تھا جو آپ نے پورا کیا ہے۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ اس کے والدین نے انہیں کیسے محبت دی، انہیں کیسے بڑا کیا، انہیں کتنی مصیبتوں سے پالا، کتنی مصیبتوں سے پڑھایا۔ یہ سب کچھ وہ نوجوان بھول جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر تو وہ بالکل ہی اپنے والدین سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے اور ساری توجہ اپنے بچے اور اپنی بیوی پر لگا لیتا ہے، جبکہ والدین کو ہمیشہ اس کی ضرورت رہتی ہے اور والدین ہمیشہ اس کا ساتھ چاہتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی نوجوان سوچتا ہے کہ والدین کے تو فرائض تھے جو انہوں نے پورے کر لیے، تو دوستو اولاد کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو انہوں نے والدین کو دینے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے والدین کے حقوق ہیں جو بچوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے۔ استاد اور پیر سے بھی زیادہ بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ استاد صاحب یا پیر صاحب نے اگر کبھی آپ کو بلا لیا اور اسی ٹائم پہ اگر آپ کے والد نے آپ کو بلا لیا تو حکم ہے کہ آپ اپنے پیر صاحب اور استاد صاحب سے معذرت کر لیں اور اپنے والد کے حکم کی تعمیل کریں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں اپنے والدین سے محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے والدین کے حکم کی ہر وقت تعمیل کرنی چاہیے، ان کی ہمیشہ اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انہیں آرام پہنچانے کی، ان کی خدمت کرنے کی۔ اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں یا بیمار ہیں اور وہ واش روم تک نہیں جا سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں واش روم تک لے کر جائیں۔ دوستو، والدین کے آرام کی پوری طرح سے فکر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے لیے بہت اچھا سا بستر بچھائیں اور اس پہ سوئیں اور آپ کے والدین کا میلا کچیلا بستر ہو اور آپ اس کا بالکل خیال نہ رکھیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا بستر اچھا ہو یا نہ ہو، اپنے والدین کے بستر کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ انہیں صاف ستھرا اور خوبصورت بستر سونے کے لیے دیں۔ دوستو، جتنا ممکن ہو سکے اپنے والدین کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں۔ دوستو، یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے جو پوری کرنی ہے۔ یہ کوئی آپ اپنے والدین کے سر پہ احسان نہیں کریں گے، یہ کوئی والدین کے سر پہ احسان نہیں ہے جو آپ کریں گے، یہ آپ کا حق بنتا ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے۔ دوستو، اسی طرح والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کر اصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو اولاد کو اسی لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد ان کے لیے تسبیح کرتی ہے، ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر رکھے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔